کیا صفت. ایک آدمی گاڑی کے آگے آگے چل رہا تھا اور گاڑی کا ڈرائیور اس کا ہارن دے رہا تھا، بار بار ہارن بجا رہا تھا بار بار، لیکن سامنے والا آدمی گاڑی کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہا ہے. وہ بار بار ہارن بجاتا ہے لیکن سامنے والا آدمی جو اس گاڑی کے آگے چل رہا ہے وہ چلا جا رہا ہے. اس کو غصہ آیا کہ کمینے میں کتنی دیر سے ہارن بجا رہا ہوں اور یہ کمینہ ہٹتا ہی نہیں ہے آگے سے، بس چلا جا رہا ہے، راستہ نہیں دے رہا ہے، سائڈ نہیں دے رہا ہے. اس نے گاڑی کو ایک جگہ روکا، نکلا اور اس آدمی کو اٹھا کر اس نے ایک تھپڑ مار دیا چہرے پر، گال پر. کمینے میں کب سے تجھے ہارن دے رہا ہوں تو ہٹتا ہی نہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں مارا تم نے؟ کہا اس لیے مارا کہ تم سامنے سے کیوں نہیں ہٹ رہے ہو، ہارن نہیں سن رہے ہو. تو جس آدمی کو تھپڑ مارا اس نے بڑا معقول جواب دیا. اس نے کہا کہ بھائی آپ نے اتنی تیز ہارن بجایا کہ آپ کے ہارن کی آواز سن کر اتنی دیر سے آپ نے ہارن بجایا ہے کہ اس کی آواز سے میرا کان سن ہو گیا ہے، مجھے آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. آپ ہارن بجا رہے ہیں مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ آپ کے ہارن کی آواز سے میرا کان سن ہو گیا ہے. یہی کنڈیشن آج کچھ اسی طریقے کی آج ہمارے سماج میں ہے. علماء، مقررین، خطیب جلسوں میں، جمعے کے خطبوں میں آپ کو سمجھا سمجھا کر، بول بول کر تھک چکے ہیں اور ہمارے کان بھی سن سن کر پک چکے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہارن بجانے والے کے ہارن سے آگے چلنے والے آدمی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اسی طریقے سے ہمیں بھی ان علماء کی، ان خطیبوں کی اور ان مقررین کی باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ہمارے کان بھی پک چکے ہیں سن سن کر. میرے پیارے ساتھیوں، جیسے انگریزی بیماریوں میں ایک بیماری ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈائریا، وہ آپ نے سنا ہوگا. ڈائریا جب کسی کو ہوتا ہے تو اس کو لوز موشن ہو جاتے ہیں. ایک دن میں 10 10 12 12 15 15 20 20 لیٹرینیں اس کو پانی کی طرح ہوتی ہیں. اس آدمی کا لیور فنکشن بیکار ہو جاتا ہے، اس کا لیور کام کرنا بند کر دیتا ہے. وہ جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ لیٹرین کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے. جو کچھ بھی کھایا لیٹرین کے راستے سے باہر، جو بھی کھایا وہ لیٹرین کے راستے سے باہر. کھاتے ہیں ہم منہ سے اور لیٹرین کے راستے سے وہ چیز فوراً پانی بن کر باہر آ جاتی ہے. اس بیماری کا نام ہے ڈائریا. لیور فنکشن کام کرنا بند. ہم جو کھا رہے ہیں نہ اس کا بلڈ بن رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں اس کا نہ تو طاقت بن رہی ہے، ہم جو کھا رہے ہیں وہ پانی بن کر پیٹ کے راستے سے وہ چیز باہر آ جاتی ہے. نہ اس سے بلڈ بن رہا ہے، نہ اس سے طاقت بن رہی ہے، نہ انرجی آ رہی ہے، بلکہ کئی کئی موشن ہو جانے کے بعد ہمیں کمزوری بھی آنے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا لیور فنکشن بگڑ چکا ہے. ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ دوسرے راستے سے باہر نکل رہا ہے. میرے بھائیوں، اس بیماری کا نام ہے ڈائریا. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو کانوں کا بھی ڈائریا ہو گیا ہے. ہم ایک کان سے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں اور اس کو کھانا پینا ہم جو سنتے ہیں وہ ہمیں کوئی اثر نہیں کرتا، اس کا کوئی فرق ہماری زندگی پر نہیں پڑتا. ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے سنی ہوئی باتوں کو کام دیتے ہیں. ہمیں غور کرنا پڑے گا ان وجوہات کہ آخر بات کیا ہے، اصل کیوں نہیں ہو رہا ہے، آخر کیوں ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے باہر دیتے ہیں. ابھی کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میری نظر جہاں تک جا رہی ہے مجھے لوگ پبلک عوام دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہی عوام، یہی پبلک فجر کی نماز کے اندر مسجد میں جب دکھنے لگے، تقریر کے بعد، جلسوں کے بعد، تب یہ مانا جائے گا کہ ہم نے جو سنا ہے اس
کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں. ہم نے جو سنا ہے وہ لگا ہے میرے بھائیوں. اور اگر ہم نے سنا اور سن کر یہاں سے نکل گئے اور مسجد میں جو آتے تھے وہ بھی نہیں آئے, ایک صف بھی پوری نہیں ہوئی, مؤذن نے اذان دی, امام اور مؤذن اور 4-5 لوگوں نے مل کے نماز پڑھ لی, تو سمجھ لیجئے میرے بھائیوں ہم نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا, جیسے ہم نے کوئی کھایا اور وہ ہمارے جسم پہ نہیں لگا اور دوسرے راستے سے وہ چیز باہر آ گئی. میرے بھائیوں ہمیں ہماری فطرت میں زندگی ہونی چاہیے, ہماری فطرت میں زندگی ہونی چاہیے. اگر فطرت میں زندگی ہو تو ایک بات بھی لگ جاتی ہے, اور اگر فطرت میں زندگی نہ ہو تو پوری زندگی کسی کو دعوت و تبلیغ کرتے رہو, سمجھاتے رہو, بتاتے رہو, چیختے رہو, اس کے سامنے گلا پھاڑتے رہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آدمی جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. شاید آپ کو معلوم ہوگا, اور مجھے یاد رہی کہ میں نے کبھی سنایا ہے یا نہیں سنایا, ایک آدمی بیچارہ رکشہ چلاتا تھا, کڑی دھوپ میں محنت کرتا تھا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کر بیچارہ شام تک مزدوری کر کے لاتا تھا, اور اسی سے گھر میں گزر بسر چلتی تھی. ایک دن یہ رکشے والا محنت و مزدوری کر کے جب تھکا ہوا گھر پہ پہنچا, اپنی بیوی سے بولا کہ مجھے کھانا پیش کرو, بہت تیز بھوک لگ رہی ہے, میں محنت و مزدوری کرنے والا آدمی ہوں. اس کی بیوی نے ارہر کی دال اس کے سامنے رکھ دی, جو فرائی نہیں تھی, بغیر بگاری ہوئی دال تھی, جس میں تڑکا کا نہیں لگا ہوا تھا. ایسی بلا بھگاری ہوئی دال اس کے سامنے پیش کر دی. اس آدمی نے ناک اور منہ چڑھایا اور کہا کہ میری بیوی کم سے کم کچھ تو خیال کرو اپنے شوہر کا, ہم کو ایسی دال کھلا رہی ہو جو بگاری بھی نہیں ہے تم نے, جس میں تم نے تڑکا بھی نہیں لگایا, ایسی اٹھائی اور لا کر دے دی. محنت کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, صبح سے لے کے شام تک رکشہ کھینچتا ہوں, پیسنجرز کو بٹھاتا ہوں, محنت و مزدوری کا کام کرتا ہوں. میری بیوی اگر اچھا نہیں کھائیں گے تو طاقت کیسے آئے گی میرے اندر, اور تم نے بلا بھگاری ہوئی دال ہم کو دے دی. اس کی بیوی نے کہا کہ میرے پیارے شوہر شکر ادا کرو کہ تمہیں دال بھی مل رہی ہے, شکر ادا کرو کہ تمہیں تازہ روٹی بھی مل رہی ہے, جو میں نے ابھی ابھی بنا کر تمہارے سامنے گرم گرم روٹی دی ہے. میرے پیارے شوہر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں یہ دال بھی ملی ہے, اگرچہ بلا بھکاری ہوئی ملی ہے لیکن ملی تو ہے. تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ معاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. آپ نے اپنی پوری زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا. 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اے میرے پیارے شوہر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے, ورنہ ہمارے نبی کا تو یہ حال تھا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. اس آدمی نے دال روٹی کھانا شروع کر دیا اور اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میری بیوی تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو, میری بیوی تم نے بالکل صحیح فرمایا. ہم نے یہ باتیں مسجد میں جمعے کے دن مولانا سے خطبے میں سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اپنی پوری زندگی میں. میں نے یہ باتیں سنی اور اس آدمی نے, رکشہ چلانے والے نے دال اور روٹی کھانا شروع کر دیا. میرے بھائیوں پوری زندگی اس کے سامنے چیخنے کی ضرورت نہیں پڑی اور لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں پڑی. اس کی بیوی نے صرف اس کو ایک حدیث سنائی, اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک معمول بتایا اور آپ کی زندگی کے حالات بتائے. اس آدمی نے کھانا شروع کر دیا. میرے بھائیوں اگر ہمیں عمل کرنا ہو تو کسی مولانا کی ایک بات کافی ہے
کو اثر کرنے کے لیے اور ہماری زندگی میں عمل کرنے کے لیے. اور اگر ہمیں عمل نہ کرنا ہو تو پوری زندگی خطبے دیتے رہو, پوری زندگی جلسے کرتے رہو, پوری زندگی تقریریں کرتے رہو, کوئی اثر نہیں پڑے گا. خود اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو تقریباً 24-25 سال کا عرصہ تو ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, جلسوں میں, جلوسوں میں اور تقریریں کرتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری زندگی تقریریں کرتے ہوئے گزر گئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہماری زندگی پر, کیا فرق پڑا ہماری زندگی پر. ابو الحاکم حمید الدین قریشی کا نام سنا ہوگا. ابو الحاکم حمید الدین, جس کے باپ کا نام تھا بہاؤالدین قریشی, کیچ اور مروان کا حکمراں تھا. کیچ اور مروان کا حاکم گزرا, بادشاہ تھا, حاکم وقت تھا, اور 21 سال تک اس نے بڑی شاندار حکومت چلائی. اپنے باپ بہاؤالدین کے مرنے کے بعد ابو الحاکم حمید الدین کو جب حاکم بنایا گیا تو 21 سال تک حکومت چلائی. بیچوں بیچ شہر میں, کیچ میں یا مروان میں, اس کا ایک عالی شان باغ تھا, گارڈن. اس باغ کے اندر یہ کبھی کبھی چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا ابو الحاکم حمید الدین, اور وہاں تھوڑی دیر آرام کیا کرتا تھا. اس باغ کی دیکھ ریکھ کے لیے اس نے ایک لونڈی, ایک خادمہ کو رکھ لیا تھا. اس لونڈی کا کام یہ تھا کہ باغ میں پانی مارتی اور اپنے حاکم کے لیے, اپنے مالک کے لیے, اپنے آقا کے لیے بستر کو بچھا دیتی تھی تاکہ وہ آئیں گے اور یہاں آرام کریں گے. ایک دن ابو الحاکم حمید الدین باغ میں گیا. اس نے دیکھا کہ جس بستر پر میں آرام کرتا ہوں اس بستر پر لونڈی سو رہی ہے, میری خادمہ سو رہی ہے. اس نے دیکھا لونڈی جو تھی, اس کی خادمہ جو تھی, اس نے سوچا کہ ہم روزانہ اس کا بستر بچھاتے ہیں, نرم گرم بستر, پھول بھی اس پر ڈالتے ہیں, دیکھیں اس نرم گرم بستر پر تھوڑی دیر لیٹ کر دیکھتے ہیں امیروں کا بستر کیسا ہوتا ہے, حاکم وقت کا بستر کیسا ہوتا ہے, دیکھیں اس پر لیٹنے میں کیسا محسوس ہوتا ہے. اس ابو الحاکم نے حمید الدین کے بستر پر یہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی, یہ سوچ کر کہ دیکھیں بستر کیسا ہوتا ہے. جیسی وہ لیٹی اور اس کو نیند آ گئی. ابو الحاکم حمید الدین کے بستر پر جب یہ لونڈی لیٹتی ہے تو اس کو نیند آ گئی, اور جیسی نیند آئی حمید الدین وہاں پہنچ جاتا ہے. اس نے دیکھا کہ میرے بستر پر یہ لونڈی لیٹی ہوئی ہے. اس نے چابک اٹھایا, اس نے کوڑا نکالا اور اس نے ایک کوڑا اپنی لونڈی کو مار دیا. کوڑا چمڑے کا ہوتا تھا, لکڑی میں, ڈنڈے میں, لاٹھی میں چمڑے کا چمڑا لگا رہتا تھا, اور چمڑے کا ایک کوڑا بڑی تیز لگتا ہے. اس نے اس کی پیٹھ پر مارا. اس لونڈی نے اس چمڑے کے کوڑے کی تکلیف محسوس کی اور اٹھ جاتی ہے, اٹھتی اور سیدھے اپنے کپڑوں کو سمیٹتی اور سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے سوری, مجھے معاف کر دیجئے, میں اس بستر پر سونا نہیں چاہتی تھی, میں تو صرف لیٹ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ دیکھیں اس بستر پر کیسا لگتا ہے. جس بستر پہ آپ روزانہ آرام کرتے ہیں, میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس بستر پر لیٹنے میں کیسا محسوس ہوتا ہے. میں جیسے ہی لیٹی مجھے نیند آ گئی, مجھے معاف کر دو. ابو الحاکم نے کہا حمید الدین نے, نہیں, سزا ملے گی. تیری ہمت کیسے ہوئی اس بستر پر لیٹنے کی؟ اپنے آقا کے, اپنے مالک کے بستر پر ایک معمولی اور 2 کوڑی کی لڑکی تو لیٹے گی اس پر؟ اس نے اس لڑکی کو, اس لونڈی کو کھڑا کر دیا. ایک کوڑا تو مار چکا تھا, اس نے ایک ایک کر کے 9 کوڑے اور مارے. دوسرا کوڑا مارا, اس لونڈی کی کھال چھل گئی. تیسرا کوڑا مارا, کھال اور پھٹ گئی.
चौथा कोड़ा मारा, पूरी चमड़ी लाल पड़ गई। पांचवा कोड़ा मारा, खून गिरने लगा। छठा और सातवां कोड़ा भी मारा, खून के कतरे अब जमीन के ऊपर गिरने लगे और उस लौंडी के कपड़े लाल होने लगे। लेकिन उस लौंडी ने हिम्मत बांध ली, ये एक एक कोड़ा मारता जाता और वो मुस्कुराती जाती। इसने एक और कोड़ा मारा, वो और तेज मुस्कुराई। इसने एक और कोड़ा मारा तो वो और तेज मुस्कुराई। जब ये 10 कोड़े मार चुका तो कहने लगा, ए लौंडी, मैं तुझे सजा देने के लिए मार रहा हूँ, तुझे तकलीफ देने के लिए तुझ पर चोट कर रहा हूँ और कोड़े पे कोड़ा बरसा रहा हूँ और तू है हंस रही है। क्या बात है, तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने जवाब दिया, उस लौंडी ने जवाब दिया कि मुझे तकलीफ तो बहुत हो रही है, हर कोड़े की तकलीफ मुझे हो रही है, हर कोड़े की तकलीफ मुझे हो रही है, लेकिन मैं मुस्कुरा रही हूँ। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? उसने कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि कुछ सोच रही हूँ। हमीदुद्दीन ने पूछा, क्या सोच रही है? मैं तकलीफ देने के लिए मार रहा हूं और तू मुस्कुरा रही है और कह रही है तकलीफ हो रही है, फिर भी मुस्कुरा रही है। कहां? देख, ये खून के कतरे देख, ये जमीन पर टपकने वाला लहू देख, मेरी पीठ जो खिल चुकी है, खाल फट गई, देख, तकलीफ नहीं हो रही तो ये सब कैसे हुआ? लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ और सोच के हंस रही हूं। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने पूछा, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ, क्या सोच के हंस रही है? उसने कहा, मैं ये सोच कर हंस रही हूँ कि थोड़ी देर तेरे बिस्तर पर लेट गई तो तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिली, थोड़ी देर में तेरे बिस्तर पर सो गई, थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया तो तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिली। मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ कि तू तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा है, तू तो पूरी जिंदगी आराम से सोता है, तुझे तो कभी तकलीफ ही नहीं होती। जब थोड़ी देर सोने में तेरी अदालत में ये तकलीफ है, जब थोड़ी देर आराम करने की और आराम से सोने की तेरी अदालत में ये सजा है, तो अल्लाह की अदालत में उस आदमी की सजा क्या होगी जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में सोता है, जिसको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, उसकी सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी? मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ कि अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने कोड़ा जमीन पर फेंका, उस लौंडी से कहा, जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा, आज के बाद तू मेरी गुलामी से, मेरी लौंडियत से निकल गई, मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा, तुझे जहां जाना हो, आज के बाद तू मेरी लौंडी नहीं। और उसके बाद में हुकूमत छोड़ी, हुक्मरानी को खैराबाद कह दिया, इस्तीफा दे दिया और उलमा की सोहबत में चला गया, बहुत बड़ा दाई बन गया, बहुत बड़ा मुबल्लिग बन गया, लोगों को दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देने लगा, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताने लगा। और अबुल हाकिम हमीदुद्दीन का इंतकाल जब हुआ तो वो गुमनामी की मौत मरा, आज तक पता नहीं चला कि अबुल हाकिम को हमीदुद्दीन को दफन कहाँ किया गया। फिर उसने शोहरत छोड़ दी, नाम के लिए जीना छोड़ दिया और दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देना शुरू कर दिया और पूरी जिंदगी फिर गुमनामी की जिंदगी जिया। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद मेरा सिर्फ यह है कि कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा इसके सामने बातें नहीं रखी गई थी, सिर्फ उस लौंडी ने इतना कहा था कि अगर थोड़ी देर आराम करने की सजा तेरी अदालत में मेरी ये है तो तेरी सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ रहा। इतनी सी बात अबुल हाकिम को हमीदुद्दीन को असर कर जाती है और वो नेक बन जाता है, मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार बन जाता है और उसने अपनी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब पैदा कर लिया है और गुमनामी की जिंदगी जीता है और कब मरता है पता नहीं चलता। फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी है और फितरत में जिंदगी न हो तो पूरी जिंदगी चीखते रहो, चिल्लाते रहो। बताया ना कल बताया था ना अबू तालिब का वाकया, अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी कहते रहे चचा कलमा पढ़ लो और आखिरी वक्त भी कहा कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी, आए मेरे चचा मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अल्लाह अबू तालिब को कलमा नसीब नहीं
بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گیا اور جہنم کا مستحق ہو گیا۔